نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر حاضرین محفل اور میرے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ عرض پاک وطن پاکستان، یہ میرا اور آپ کا پاکستان، یہ پاکستان قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر، یہ پاکستان امت مسلمہ کی تقدیر۔ آج کا دن یادوں کا وہ آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیاں جھلکتی نظر آتی ہیں۔ یہ دن ان گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جن کے لہو سے یہ مٹی گلزار بنی۔ یہ وہ سرزمین ہے جو لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی۔ یہ وہ مٹی ہے جسے ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا۔ خواتین کی قربانیاں بچے، بوڑھے، مرد اور جوان سب کی جانوں کا نذرانہ ہے۔ وہ ملک جس میں دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں ہیں، وہ ملک جس میں دنیا کا ہر موسم پایا جاتا ہے، وہ ملک جس کے سمندر کا ساحل دنیا کے طویل ساحلوں میں شمار ہوتا ہے، وہ ملک جس میں دنیا کا سب سے بڑا سنہری نظام ہے۔ بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری، بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری، میرا ملک ہے میرے شجرہ نسب کی طرح۔ تو آئیے اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں اس عظیم ہستی کے ذکر سے کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ وہ رب ہے جس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس نے ہمیں پاکستان جیسا چمکتا ہوا ستارہ عطا فرمایا۔ تو میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے علامہ قاری عبدالرحمن سیالوی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مولا نے بہشت ہے بنایا،
حضور دے غلاماں واسطے میرے مولا نے بہشت ہے بنایا حضور دے غلاماں واسطے لکھاں نعمتاں دے نال ہے سجایا حضور دے غلاماں واسطے تیرے یار دا مدینے وچ ڈیرا ہے تیرے یار دا مدینے وچ ڈیرا ہے میرے مولا گھر مکے وچ تیرا ہے بوہے نال بوہا رکھوایا حضور دے غلاماں واسطے ہے بوہے نال بوہا رکھوایا حضور دے غلاماں واسطے کدے عرشاں اُتے چمکیا تارا سی کدے عرشاں اُتے چمکیا تارا سی کدے آمنہ دی اکھیاں دا تارا سی کدے میم والے گنڈ پا کے آیا حضور دے غلاماں واسطے میرے مولا نے بہشت ہے بنایا حضور دے غلاماں واسطے جیڑی تاریاں نو ملی روشنائی ہے جیڑی تاریاں نو ملی روشنائی ہے آقا اے بھی تیرے در دی گدائی ہے تینوں تاج لاجی پالی ہے پوایا حضور دے غلاماں واسطے میرے مولا علی رضا صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے میں محترم جناب میجر صاحب آپ کا سعید صاحب آپ کا منیر اجنبی صاحب ستی صاحب جتنے بھی اور میرے ان کے نام میں نہیں بھی جانتا آپ سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. باقی یہ ہے کہ آج کا دن انتہائی اہم ہے اور خوشی کا دن ہے. آج کا دن ہم نے اپنے اس ملک کو جو ہے وہ حاصل کیا تھا اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا. لیکن میں آپ لوگوں سے صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج 78 سال ہو گئے. اگر ہم پیچھے مڑ کے ایسے دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے کہ ہم نے کچھ پایا نہیں ہے صرف کھویا ہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں. تو ضرورت جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہم یکجا ہو کے اس ملک کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے جو ہے مثبت سوچ سے سوچیں اور جو ہے اپنے ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ زخمی حالت میں تو ہمیں اس کو جو ہے فل اپنی آغوش میں لے کے اس کے لیے دن رات کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے کہ مسلسل محنت کرنی چاہیے اور اس کو بچانا چاہیے کیونکہ آج ہمارا ملک کرائسس میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جو ہے وہ جتنا بھی پیچھے آپ کو پتہ ہی ہے سیاست کتنے بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے جو بھی اس ملک کے ساتھ آج سب یہی دعا کرتے ہیں. میں اپنے اس اظہار میں اس دعا کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ گندے آپ نے مجھے بہت جو ہے وہ ہستی کا ذکر کرتے ہیں جن کی آمد سے عالم میں نور پھیلا جنہوں نے دنیا کو آزادی کا مفہوم سکھایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اپنے عمل سے دنیا کے نقشے کو بدل ڈالا. تو میں دعوت دیتی ہوں قاری محمد ابو بکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. تمامی حضرات شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں
رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں نعرہ رسالت نعرہ کتوں آزاد سی یہ دسو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ایک آزاد وطن کے بغیر مسلمان اپنی شناخت اور دین کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کی انتھک محنت اور قربانیوں کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں 14 اگست کا دن ہے مان ہے پہچان ہے 14 اگست کا دن ہے مان ہے پہچان ہے یہ پاکستان ہمارا ہے یہی ہماری جان ہے تو میں اپنے قابل احترام سر میجر عمران جو کہ آج کی اس تقریب کے میزبان بھی ہیں ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر 10 میں درود سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں معزز مہمانان گرامی کا خاص طور پہ حضرت علامہ شیخ زائد حضرت صدیقی پیر طریقت تشریف فرمائے ہیں آپ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ستی صاحب کا شکر گزار ہوں مصروف سیاسی شخصیت ہیں ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں اس کے علاوہ احمد بھائی
ان کا تعارف سر یہ ہے کہ دوست ہیں میرے, بھائی ہیں, اور اس اکیڈمی کا حصہ ہیں, موٹیویشن اسپیکر ہیں, پاکستان بھر میں میرے ساتھ جاتے ہیں جہاں بھی ہمارے سسٹم میں پوائنٹ بنائے ہیں اکیڈمیز کے, اور فری آف کاسٹ بغیر کسی معاوضے کے لیکچر دیتے ہیں, بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اسلامی اور دینی حوالے سے ایک شخصیت ہیں. آرمی چیف جنرل آصف جنجوعہ ان کے سر کے بھتیجے بھی ہیں. ان کا بزنس ہے گری انکلیو میں, الفاروق کنسٹرکشن کے نام سے کمپنی ان کے چھوٹے بھائی چلا رہے ہیں. آنکھوں سے سر جو ہے نابینا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے 1800 آیات قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے. آج کے رسول ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, تو ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لطف بھی آتا ہے, روحانیت بڑھتی ہے. کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا, کسی کے قرب نے اتنا وقار تو بخشا کہ اپنے لہجے سے ہم بے ہنر نہیں رہتے. تو یہ قربت بڑی ضروری ہے, نیک لوگوں کی صحبت. اپنے اسٹوڈنٹس کو میں یہی کہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اور میری یہ خوش قسمتی ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اچھے نیک اللہ والے دوست ہیں. اس طرح قاری اختر سعید صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ بھی درویش ہیں, مدرسہ بھی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بھی. اس کے علاوہ فری آف کاسٹ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور اس زمانے میں کون اس طرح فری آف کاسٹ کوئی نہیں کرتا. اور فیس جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے اسپوکن انگلش کی بہت معمولی, فری کر دی تھی انہوں نے, فری کی. پھر میں نے کہا سر کوئی فیس رکھیں, بچے اس طرح آئیں گے. تو ان کا وہ اپنا ایک مطلب نظریہ ہے. اس کے علاوہ سیالوی صاحب سے ویسے میں محبت ہے. میرے جو والد صاحب خلیفہ ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, یہاں تھوڑے دنیا دار ہیں, وہ اللہ والے ہیں, 85 سال والد صاحب کی ایج ہے, اور ان کا یہی ہوتا ہے ہر ٹائم ذکر اذکار درود شریف. اور والدہ بھی میری ماشاءاللہ اس طرح ذرا نیک بندوں کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت سے سارے فیض ملتے ہیں. خواجہ قمر الدین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میرے جو ماموں تھے اغوا ہو گئے تھے, ان کی ایج اس وقت تھی 14 سال, اور 14 سال ہم انہیں تلاش کرتے رہے. والدہ گئی تھی ان کے پاس, پیر صاحب کے پاس, خواجہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. آپ نے فرمایا کل یہ بیٹا آپ مجھے بھائی کل آ جائے گا, اور وہی بات 24 گھنٹے میں پہنچ گئے تھے. وہ کہتے ہیں کسی نے ہاتھ رکھا, کسی بزرگ نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ, آنکھیں بند کرائی, اور میں ادھر آنکھ کھول سامنے گاؤں میں پہنچا. تو اللہ والوں کی تو کرامتیں ہیں, کوئی شک نہیں ہے. ہم لوگ جو دنیا داری میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں, ہمارے دلوں پہ اتنی غلاظتیں ہیں کہ ہم روحانی سے دور ہوتے چلے جائیں, اس لیے بے چینی ہے. مین وجہ یہ ہے. اس کے علاوہ جتنے ہمارے دوست احباب تشریف لائے ہیں, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اجنبی صاحب آپ کا بھی, آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہے. علی رضا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں. آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے. ہم یوم آزادی پہ بہت سی اسپیچز کرتے ہیں, مختلف طریقوں سے مناتے ہیں, لیکن نسل نو کو تاریخ کا اتنا نہیں پتہ. اس موقع پہ تھوڑی سی تاریخ ٹچ کروں گا. میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے کہ ٹائم قیمتی ہے, اور اس لیے مختصر بات میں کرنے کی کوشش کروں گا. 1797 1797 وہ ڈیٹ ہے جب لارڈ وولزلی واسرائے ہند بن کے یہاں آیا تھا ایسٹ انڈین کمپنی کے ساتھ برصغیر میں. وہ جب یہاں آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ کیسے قبضہ کیا جائے اس ملک پہ, کے نوجوانوں پہ, ان کی اخلاقیات کو کیسے تباہ کیا جائے. تو اس نے سوچا کہ جب تک ان کی ثقافت, ان کی زبان سے آگاہی نہیں ہو جاتی, ہمارے نوجوان جو انگریز ساتھ کمپنی کے ہیں, اس وقت تک ہم اس علاقے پہ قابض نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا, فارسی زبان کو ختم کیا انگریز نے.
جو مسلمانوں کی زبان تھی فارسی سرکاری زبان. 1837 وہ ڈیٹ ہے 1837 فارسی کو ختم کر کے انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا اور اپنے نوجوانوں کو یہاں کی ثقافت تہذیب رہن ان کی سوچ اس سے مکمل آگاہی دی. زبان سکھائی اردو زبان. بڑے بڑے ادیب ان کو معاوضے دیے جاتے تھے کہ ان کو اردو زبان سکھائی جائے. تو انگریز نے اردو زبان سیکھی ثقافت سے اشنائی حاصل کی اور آہستہ آہستہ اس علاقے پہ قابض ہونا سٹارٹ ہو گئے. پھر ایک جنگ ہوتی ہے جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں 1857 میں, جس میں انگریز سے چھٹکارے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کے ایک لڑائی لڑی. لیکن اس جنگ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس کی ریزن تھی جس میں ایک یہ بھی ریزن تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں اتفاق نہیں تھا. اس اتفاق سے لڑائی لڑے نہیں تھے. دو الگ الگ قومیں ہیں یہ. جب یہ لڑائی ہار گئے مسلمان اور ہندو تو انگریز نے جو مین مسلمان کا دشمن جو ہے انگریز ہے, کیونکہ قرآن شریف میں بھی یہود نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. انہوں نے جان بوجھ کے مسلمانوں کو ہر حوالے سے پستی کا شکار کیا. تعلیمی حوالے سے مسلمانوں پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے, نوکریوں کے دروازے بند کر دیے, بڑی پوسٹوں پہ ہندوؤں کو بٹھا دیا اور مسلمانوں کو ملازمت سے نکال دیا تاکہ ہر حوالے سے مسلمان پستی کا شکار ہو, زوال کا شکار ہو. کیونکہ وہ جانتا تھا انگریز ہندو کو بھی جانتا تھا اور مسلمان کو بھی جانتا تھا. مسلمانوں کی طرف بھی اس کے سامنے تھی, ہندوؤں کی طرف بھی اس کے سامنے تھی. اس لیے اس نے مسلمانوں کو پیچھے رکھا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ لوگ بیدار ہو گئے, یہ لوگ اٹھ گئے, تعلیمی حوالے سے آگے بڑھ گئے تو یہ وہ قوم ہے غیرت مند مسلمان, ہمیں اس علاقے سے باہر نکال دیں گے. ہندوؤں کی بھی ہسٹری اس کے سامنے تھی, بزدل قوم ہے, اس میں جرت نہیں ہے لیکن دلیری ہے. ہندوؤں کو پوسٹیں بھی دی, نوکریاں بھی دی, لیکن مسلمانوں کو انہوں نے پستی کا شکار رکھا. تو ایسے میں ایک لیڈر ابھرتا ہے جس کا نام ہے سر سید احمد خان. 1857 تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ سر سید احمد خان اتنا بڑا سیاسی انقلاب برپا کر دے گا اس ایریے میں. یہ بات ٹھیک ہے کہ نام تھا. 1857 تک سر سید احمد خان 14 بکس لکھ چکے تھے, لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بندہ سیاست میں انقلاب لائے گا. 1869 میں 1869, اس لیے بچوں کو بتایا ڈیٹس کا پتہ ہونا چاہیے. 1869 کو سر سید احمد خان اپنے بیٹے کو لے کے تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے. 1869 سے لے کے 1870 تک ایک سال اس پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اس معاشرے نے ترقی کیسے کی انگریز نے. آخر اس نتیجے پہ پہنچے اس کی ترقی میں دو چیزیں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ایک تعلیم کا اچھا سیٹ اپ, اچھے تعلیمی ادارے, اچھے اساتذہ کرام, اور دوسرا ان کا تہذیب یافتہ ہونا. تہذیب کے حوالے سے 2 رسالے اس وقت بڑے اہم تھے ایڈیسن اور اسٹیل کے. ایک کا نام تھا اسپیکٹیٹر اور دوسرے کا نام تھا ٹیٹلر. اور انگریز ناشتے کی ٹیبل پہ مطالعہ کرتے جس میں چھوٹے مضامین ہوتے تھے اخلاقی حوالے سے, ان کے اخلاق کیسے بہتر کیے جائیں, کھانے کے آداب کیا ہیں, ٹھیک ہے, بات چیت کرنے کے کیا آداب ہیں, بڑوں سے کیسی آپ نے گفتگو کرنی ہے, بولنے کے کیا آداب ہیں. اس سے متاثر ہوئی. دوسرا تعلیم کا اچھا سیٹ اپ. تو سر سید نے یہ سوچا کہ واپس آ کے میں بھی برصغیر کے مسلمانوں کی تہذیب, ان کے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے بھی کام کروں گا اور تعلیم کے لیے بھی کام کروں گا. 1870 میں واپس آئے اور آتے ہی آپ نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق, جو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں مضمین, خوش آمد ہے اس میں, ٹھیک ہے, اس طرح اپنی مدتاب ہے, فرسٹ میں پڑھے نا آپ لوگوں نے, تو یہ مضمین چھوٹے. دوسرا انہوں نے اپنے ساتھ رفقائے کار اپنے دوستوں کو ملایا, بڑے بڑے ادیبوں کو ملایا, جس میں شبلی نعمانی کا نام آتے ہیں, حالی کا نام آتے ہیں. اس طرح بڑے بڑے ادیب, پڑھے لکھے لوگ اس رسالے میں مضامین لکھتے تھے. دوسرا پھر آپ نے تعلیم کے حوالے سے ایک اسکول بنایا 1875 میں.
जो अलीगढ़ स्कूल के नाम से मशहूर हुआ। 1877 में वो कॉलेज बनते हैं और 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के नाम से मशहूर होती है। वो तलीमी तज़किया जो है दोनों वालों से काम किया। ये ठीक है, मजहबी हम उसकी बात नहीं करते, मजहबी वाले से सरसीद के जो नजरियात पीर साहब को पता होगा वो ठीक नहीं थे, कुफर के फतवे भी लगे, जिन्नों को उस तरह जो फरिश्तों को और उन चीज़ों को उस तरह नहीं मानता था सरसीद। लेकिन अदबी हवाले से और तलीमी हवाले से जो खिदमात हैं सर सैयद खान की काबिल सताइश हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद दरअसल जो है ये सर सैयद खान ने 1875 में रख दी थी जब अलीगढ़ स्कूल बनाया गया था। और इसके लिए सर सैयद ने शब रोज मेहनत की है। तालीम के लिए सर सैयद अहमद खान की काविशें काबिल सताइश भी हैं और नाकाबिल फरामोश भी हैं। आपने चंदा जमा करने के लिए गजलें भी गई हैं, चंदा जमा करने के लिए सर सैयद गजलें भी गई हैं, डांस भी किए हैं, क्योंकि चंदा किसी ने शरारत के तौर पर ईंट डाल दी उसमें और सर सैयद ने वही ईंट पहली ईंट रखी और अंग्रेज से रखवाई। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि सर सैयद ने पाकिस्तान की बुनियाद एक अंग्रेज से रखवाई, ये कह सकते हैं। तो इस हवाले से सैयद का नाम, उनकी हिस्ट्री पढ़ें जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं है। फिर इस मौके पे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो ज़िंदगी है उसका मुताला करना बहुत ज़रूरी है। बीमारी के बावजूद आपने कितनी कोशिश की, पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी तरीके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जदोजहद, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। तो उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनकी खिदमत, उनका जो मर्तबा है और उनकी पूरी लाइफ को पढ़ें तो लाइफ का एक एक पहलू हम उसको फरमाइश नहीं, उतने बड़े सनात हैं उनके कि एक एक एहसान जो है उसको हम पूरा नहीं कर सकते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह। फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह, वली कामिल, शायर मशरिक। हम कहते हैं पाकिस्तानी हमारे शायर हैं, ईरान वाले कहते हैं हमारे शायर हैं, अफगानिस्तान वाले कहते हैं हमारे शायर हैं। क्योंकि फारसी में भी आपने लिखा, उर्दू में भी कलाम है और उनकी शायरी को पढ़ें, उनकी शायरी को पढ़ें, फिर आज की नौजवान नस्ल जो शायरी करी उसको पढ़ें, बड़ा फर्क है। उन्होंने किस तरीके से फिक्र, उनकी जो फिक्र थी इकबाल की, किस तरीके से उजागर किया, नौजवानों में कैसे गैरत ईमानी पैदा की, शहीन की अलामत लाए मर्द मोमिन के लिए। तो इकबाल का मुताला लाजमी किया करें। आप देखें कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं सारे, साथ साथ अल्लामा इकबाल के कलाम की तशरीह मामूल बना लें कि हमने डेली गज़ल जो उनकी तशरीह करनी है, पढ़नी है। जिस तरह ये कभी ए हकीकत मुंतज़िर मशहूर आपकी हैं गज़लें। और इकबाल वो शायर हैं जो नज़म और गज़ल दोनों में रवा दवा थे। ऐसे शायर बहुत कम मिलते हैं जो गज़ल लिखते हैं वो नज़म नहीं लिख सकते, जो नज़म लिखते हैं वो गज़ल नहीं लिख सकते। लेकिन इकबाल कह सकते हैं उर्दू के ऐसे शायर हैं जो उर्दू, गज़ल और नज़म दोनों में रवा दवा थे। और आपकी जो शख्सियत है वो आपके सामने है, इनका मुताला करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की नौजवान नस्ल को जब हम देखते हैं, मायूस नहीं हूँ मैं, लेकिन दुख होता है कि अखलाकी हवाले से पस्ती के शिकार, और वही चाल आज अंग्रेज दोबारा चल रहे हैं। इस पाकिस्तान में बसने वाले गयूर अवाम, इनके अंदर से गैरती ईमानी ख़त्म की जाए, जज्बा हुब्ब रसूल को मान किया जाए, दीन से दूर हों, ताकि दीन से दूर होंगे तो तबाही है, दीन से दूरी तबाही है। हम इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से भी बच्चों को गाइड करते हैं कि दीन के करीब आपने रहना है। दीन से जो दूर होते हैं वो समझे मिट गया, उसने अपना मार दिया, मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा वो। दीन की मोहब्बत, नेक लोगों के साथ बैठते हैं, कितना लुत्फ आता है, तकद्दुस है, एक अकीदत है, कुर्बानियत है। अच्छाई करके भी आपको लुत्फ आता है, बुराई करके भी लुत्फ आता है, लेकिन असल जो लुत्फ है अच्छाई करने में, बुराई में कोई नहीं, बाद में शर्मिंदगी होगी गुनाह करने से। तो इसलिए कोशिश ये हमारी होनी चाहिए सबकी कि अच्छे लोगों की सोबत, नेक लोगों की सोबत, दीनदार लोगों की सोबत, दीन के करीब रहें। फिर कुरान मजीद की तिलावत तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, हदीस का मुतालिया, फिर नेक जो शख्सियात हैं उनकी कुर्बत, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम इंशाअल्लाह ताला इस प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की दिला सकते हैं, वगरना हालात आपके सामने हैं। तो इस हवाले से एक छोटी सी पीर साहब की इजाज़त से मैं पढ़ूंगा कुछ कलाम। ए वतन,
तेरे ही नाम से रोशन है उम्मीदों के चिराग, तेरे ही नाम से रोशन है उम्मीदों के चिराग, तू सदा जिंदा व पाइंदा रहे, तू सदा जिंदा व पाइंदा रहे। मेरी आंखों को नया ख्वाब दिया है तूने, मेरी आंखों को नया ख्वाब दिया है तूने, दुरे नायाब दिया है तूने। कोई भी मैली नजर जो तेरी जानिब उठे, कोई भी मैली नजर जो तेरी जानिब उठे, तुझसे शर्मिंदा रहे, तू सदा जिंदा हो पाइंदा रहे, तू सदा जिंदा हो पाइंदा रहे। तेरी मिट्टी में महक है मेरे अरमानों की, तेरी मिट्टी में महक है मेरे अरमानों की, आरज़ुओं के शबिस्तानों की। तेरे माथे पे सजा नूरे अबद का झूमर, तेरे माथे पे सजा नूरे अबद का झूमर, यूं ही ताबिंदा रहे, तू सदा जिंदा हो पाइंदा रहे। तेरे परचम से मेरी जात की पहचान हुई, तेरे परचम से मेरी जात की पहचान हुई, रोशनी निगहबां हुई, रोशनी अपनी निगहबां हुई। तेरा आंगन जो हवाला है मेरे पुरखों का, तेरा आंगन जो हवाला है मेरे पुरखों का, वो दरख्शिंदा रहे, तू सदा जिंदा हो, तू सदा जिंदा हो पाइंदा रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये उसी तरह है कि जैसे चोर तालिबे इल्मों की तकरीर जिन्होंने आज के दिन की फिक्री गहराई को अल्फाज में डाला है। पहली तकरीर के लिए दावत दी जाती है हसनैन मीर को, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर बरनाला से है। बच्चों को मैंने कहा भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसके खाकी रंग की खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके खाकी रंग की खातिर कई बदन खुश्क हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक अहदे के ख्वाब हुए, जिसके ठंडे साए की कीमत एक अहद के ख्वाब हुए। अपनी मट्टी, अपनी छाँव, अपना परचम क्यों प्यारा है, ये हमसे पूछो। आज हम सब यहाँ अपने वतन अजीज पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। 14 अगस्त 1947 का दिन हमारी तारीखी का सुनहरा दिन है, जब लाखों कुर्बानियों और अनथक जद्दोजहद के बाद हमें एक आज़ाद मुमलिकत नसीब हुई। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन है जब एक ख्वाब हकीकत में बदला। ये वो दिन है जब लातादाद कुर्बानी के बाद और गुलामों की जंजीरें तोड़कर सब हलाली परचम लहराया गया। हजारों कुर्बानियां दी थी तब जाके मिली ये आज़ादी, हजारों कुर्बानियां दी थी तब जाके मिली ये आज़ादी। ये कोई तोहफा नहीं, ये कीमत है शहादत की। जिन्होंने लहू दिया था वो ख्वाब सच कर गए, जिन्होंने लहू दिया था वो ख्वाब सच कर गए, तब जाके पाया था हमने ये वतन ये धरती। ये आज़ादी एक तोहफा नहीं है, ये अमानत है। ये परचम सिर्फ रंगों का मजमुआ नहीं है, ये एक अहद है। और ये दिन खुद एहतसाबी का दिन है कि क्या हमने इत्तेहाद कुर्बानी का वही सबक अपनाया जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और अल्लामा इकबाल ने दिया। साथियों, कौमें तकरीरों से नहीं किरदार से बनती हैं। आज़ादी सिर्फ झंडे लहराने से नहीं, जिम्मेदारियां निभाने से कायम होती है। और मुल्क खाली नारों से नहीं खाली नारों से नहीं अमल से संवरता है। ये खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान, ये प्यारा सब्ज़ हलाली परचम हमारी पहचान है। इसे संवारना हमारा फर्ज है। अपने बुजुर्गों और अपने शहीदों की कुर्बानी का हक अदा करना होगा हमें। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम चंद इशार से करना चाहूँगा। ए वतन, तुझसे एक अहद वफा करते हैं। ए वतन, हम तुझसे एक अहद वफा करते हैं। माल क्या चीज़ है, हम तुझ पे जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, इसी मौसम में फूल खिला करते हैं। ए निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा, ए निगहबान वतन तेरा निगहबान हो खुदा, ये लोग तेरे हक में दुआ करते हैं। शुक्रिया। हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। अब मैं दावत देती हूँ अपनी एकेडमी के होनहार तालिबे इल्म एहसन अली को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मुहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ एक दिन को मनाने के लिए जमा हुए हैं
جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ 14 اگست 1947 یہ وہ دن ہے جب برصغیر کے مسلمانوں نے برسوں کی قربانیوں کے بعد ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور لاکھوں گمنام شہداء نے اپنی نیندیں، اپنی خوشیاں، اپنا سکون اور حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کی تاکہ ہم آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کر سکیں۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف اسی آزادی کی قدر نہ کریں بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کو لیے تیار ہوں۔ اس نعمت کی حفاظت ایمانداری، اتحاد اور قربانی سے ہی ممکن ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں گے کہ ہم پاکستان وطن سے وفا کے عہد کی تجدید کا، یہ دن ہے پاکستان سے محبت کا، یہ دن ہے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر حریت کی ہوا میں سانس لینے کا۔ موج پڑے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، موج پڑے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جی لیں گھر تو آخر اپنا ہے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں اس اکیڈمی کی نہایت ہی قابل طالبہ اقرا احمد کو، جن کا تعلق چک سواری آزاد کشمیر سے ہے، کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یوم آزادی کے سلسلے میں۔ 14 اگست کا دن ہمیں صرف خوشی اور جشن کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ یہ دن ہمیں قربانی، اتحاد اور ایمان اور قرب وطن کی یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ایک خواب حقیقت بنا، ایک ایسا خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد تعبیر میں آیا۔ ہونے دل دے کے نکھاریں گے روح بر کے گلاب، ہونے دل دے کے نکھاریں گے روح بر کے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ یہ وطن ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر ہے، لیکن ہمیں یہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اتحاد، یقین، قربانی، یہ 3 الفاظ ہی ہماری ترقی کی بنیاد ہیں۔ چمن اٹھا ہے سارا وطن نور حق سے، چمک اٹھا ہے سارا وطن نور حق سے، ہم نے یہ دن بڑی مشکل سے پایا ہے۔ میرے معزز سامعین، ہمیں یہ سوچنا ہوگا، کیا ہم وہ پاکستان بنا سکے ہیں جو قائد کا خواب تھا؟ کیا ہم اپنے اندر وہ اتحاد، وہ دیانت اور وہ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ یاد رکھیں، وطن سے محبت صرف نعروں سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں کرپشن، نفرت، تعصب اور بدامنی کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ سایہ فگن ہے ہم پہ شہیدوں کا خون بھی، سایہ فگن ہے ہم پہ شہیدوں کا خون بھی، لہو سے لکھی گئی ہے یہ کہانی پاکستان کی۔ آخر پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تعلیم، عدل و انصاف اور بھائی چارے کو اپنا گہوارہ بنائیں گے، یہی شہیدوں کی قربانی کا صلہ ہوگا۔ میں اپنے موضوع کا اختتام اس شعر سے کروں گی۔ لاشوں پہ چلی ہے جب قربانی کی رسمیں، لاشوں پہ چلی ہے جب قربانی کی رسمیں، تب جا کے ملی ہے ہمیں یہ آزادی۔ نہ بھولو شہیدوں کے لہو کا قرض، نہ بھولو شہیدوں کے لہو کا قرض، یہ پاک وطن ان کی امانت ہے آج بھی۔ شکریہ۔ تاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو امان کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ اب میں دعوت دیتی ہوں زہرا صدیق کو، جن کا تعلق کشمیر مظفر آباد سے ہے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پاکستان کی تاریخ کے سب سے اہم دن 14 اگست کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ دن ہے جب 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کسی تحفے کا نام نہیں، بلکہ یہ ان لاکھوں
قربانیوں کا نتیجہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی۔ اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، کتنے لوگ اپنا گھر بار، مال و دولت اور عزیز رشتے چھوڑ کر پاک وطن میں آئے۔ آئیے آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم ایمان، اتحاد اور قربانی کے جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں گے تاکہ ہمارا ملک ہمیشہ ترقی کرے اور دنیا میں سر بلند رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گی۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو پیش کریں، اے وطن تو نے پکارا تو لہو پیش کریں، تیرے ہی نام پہ ہر سانس ہم وقف کریں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ ہماری پہچان ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ ہماری پہچان ہے، تیرا ہونا ہی ہماری سب سے بڑی شان ہے۔ شکریہ۔ حاضرین محفل، دولت پیار کی رکھنے والوں، اساس چاہت کے رکھنے والوں، جھوٹ سے نفرت کرنے والوں، سچ بول کر کچھ کھو کر غرور کرنے والوں، نفرت کسی کی بات پہل کے بات کرنے والوں، محبت میں پہل کرنے والوں، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا معاشرے میں مقام پیدا کرنے والوں، السلام علیکم۔ مجھے پہلی بار موقع ملا ہے اسی بہت بڑے بڑے لوگوں میں بات کرنے کا، تو کم علم سمجھ کر مجھے درگزر کر لیجیے گا، کوئی لفظوں میں کچھ یہ ممکن نہیں۔ سیالی صاحب نے وہ بات کی سنائی کہ وہ کوئی چودھری کوئی، تو میں نے اس سے مستثنی ہوں کہ ہاں میں اجنبی ہوں، کورے کاغذ جیسا ہوں میں، ہاں میں اجنبی ہوں، کورے کاغذ جیسا ہوں میں، ہو نظر قلم آپ کی جو لکھ ڈالو ویسا ہوں میں۔ تو آج چونکہ 14 اگست مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، بچے سے بڑے تک، تو میں جہاں سب نے بہت اچھی باتیں کہیں، میرے پاس کہنے کو کچھ رہا نہیں ہے، سب نے کچھ کہہ دیا ہے۔ اتنا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، جب بھی یہ بچے جب بھی ہم بھی ان کا نام لیں تو رحمۃ اللہ علیہ کہا کریں۔ تو سر نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں بڑی محنت سے یہ پاکستان کی نعمت حاصل ہوئی، تو وقت کو کم ہے اس لیے مختصر کروں گا کہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے بڑے سارے، تو میں کہ اپنی طرف سے ایک نصیحت کہہ رہے کچھ بھی ہے تو وقت کی قدر کریں، کوئی بھی کام کل پر نہ چھوڑیں، کیونکہ کل آتا نہیں، کل آج ہو جاتا ہے، اور آج رہتا نہیں وہ کل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے، آج ہی جو فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے، تو اس پہ مضبوط رہیں، عقیدہ اپنا پکا رکھیں۔ ہمارے بہت سے مخالفین، کچھ مذہبی کچھ دنیاوی ملکی سطح پر بڑی کوششیں کر رہے ہیں ہمیں توڑنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں۔ عقیدہ ایک اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس ضمیر کی آواز کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا نام عقیدہ ہوتا ہے۔ تو میرے پاس بس یہی ہے، تو بحکم سرکار ہے کہ رہیں سب قانون کی حد میں، بحکم سرکار ہے کہ رہیں سب قانون کی حد میں، سو بجا ہے کہ رہیں سب قانون کی حد میں، اور نہ مانگ آزادی اے آزاد پنچھی قید میں ہو کر، کیونکہ بنا ہے تیرا سیاد قانون کی حد میں۔
اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. تو کچھ اگر لفظ فرق رہا ہو تو پھر دوبارہ معذرت چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل تمام حاضرین کو آسانیاں رحمت برکت عطا فرمائے. بارک عز و جل پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے، قرآن کریم کی آیات کی برکت سے، بارک عز و جل اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے عزن سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دیکھیں بڑے محترم دوست میجر عمران بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ نے پاکستان کے مقصد یعنی پاکستان کے مطلب سے متعلق چند الفاظ بیان کرنے کی ایک سعادت حاصل کرنی ہے، کیونکہ آج یوم پاکستان ہے، آزادی پاکستان کا دن ہے، 14 اگست. اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل ہم سب پہ رحمت فرمائے اپنے فضل سے. دیکھیں پاکستان کی بنیاد کلمے کی بنیاد ہے. کلمے پہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نفس الہ نہیں ہے، شیطان الہ نہیں ہے، من دون اللہ الہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل رحمان الہ ہے. تو آپ نے علم حاصل کرنا ہے مالک عز و جل کا انٹروڈکشن قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کا جو مقصد ہے وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے. اس پہ رکھی گئی تاکہ ہم اپنے اس ملک میں یعنی دو قومی نظریہ جو پہلے پیش کیا گیا کہ اس ملک میں، اس ریجن، اس ایریا میں، اس خطے میں دو قومیں رہ رہی ہیں، اکثریت آبادی کے لحاظ سے بھی ہندوازم کے فالوئنگ اور اسلام سے فالوئنگ رکھنے والے لوگ، تو وہ اپنی پریکٹس کے لیے، اپنے ریلیجن کی، اپنے کلمے کی جو ہے وہ فالوئنگ کے لیے ایک علیحدہ ملک چاہیے. تو جس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا، پاکستان کی وجہ بنا، اور اسی کی وجہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب الا اللہ جو ہے وہ تمام نبیوں، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں اور تمام کتابوں کی یہ کمبائن دعوت ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تک تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اور تمام کتابیں لا الہ الا اللہ ہی کا درس دیتے آئے. اور قرآن مجید میں جو سورۃ العصر کی 4 باتیں ہیں کہ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر پہ رہو ہر معاملے میں ہر وقت، تو یہ 4 باتیں دین اسلام کا انٹروڈکشن ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد ان 4 باتوں پہ، اور 3 باتیں سورہ آل عمران کی 64 نمبر ورس ہے کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں بنانا. تو 3 باتیں سورہ آل عمران 64 نمبر ورس میں، اور 4 باتیں سورۃ العصر کی. یہ تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور کتابوں کی کمبائن دعوت ہے، اور اسی کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی. تو انبیاء کی پرسنالٹیز کا علم حاصل کرنا، ان کی سنتوں کے مبارک طریقے کو فالو کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے کلام کے مطابق. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک سے ہم نے رول ماڈل، بیسٹ ایگزامپل، امت کا کیئر ٹیکر، امت کا گواہ، امت کا ہادی، امت کا پیشوا، امت کا روحانی باپ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جس پہ تمام انسان، تمام مسلمان متفق ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ باقی کوئی کسی پہ بھی متفق نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ایک ہی ذات ہے کہ لقد کان لکم، بسم اللہ الرحمن، نبی علیہ السلام کی ذات پاک جو کہ اسوہ حسنہ، بیسٹ ایگزامپل ہے. کیونکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا علم حاصل کریں ایز اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینگ اے ہیومن، یہ جہاں پہ ان کی اپنی مرضی کا اختیار ہے. تو نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کے تمام جو ہیں اینگلز واضح کیے جائیں گے علم حاصل کرتے وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 باتوں کا جب تک ہم مسلمان علم حاصل نہیں کریں گے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں آئے گی، نہ قرآن کریم کے بارے میں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے طریقے کے بارے میں، نہ اسلام کا انٹروڈکشن حاصل کر پائیں گے جب تک پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کا علم حاصل کریں. ان 4 اینگلز کو واضح کرتے ہوئے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے ناطے، اسپیشی کے لحاظ سے وہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان، کیونکہ انسانوں میں جو رول ماڈل ہے وہ پیارا نبی علیہ، دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، آزمائشیں، امتحانات عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ انبیاء، رسولوں، پیغمبروں کو اللہ پاک آزماتا ہے تاکہ ان کو آزما کے بیسٹ رول ماڈل، عملی نمونہ ان کا پیش کرنا ہوتا ہے.
تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو، تمام پیغمبروں کو بہت ساری مشکلوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے، امتحانات سے، آزمائشوں سے گزارا گیا، باوجود وہ ان تمام معاملات کے، اللہ کا نبی ہونے کے، رسول ہونے کے، پیغمبر ہونے کے، امام ہونے کے باوجود وہ اللہ عز و جل کے آگے اپنی فری ول سرنڈر کرتے رہے، بینگ اے ہیومن بینگ، عام بندوں کی طرح زندگی بسر کی، تاکہ لوگوں میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نبی تو اس طرح کے لوگ تھے جن پہ تکلیف نہیں آتی تھی، ان کو بھی چوٹ لگتی تھی، خون نکلتا تھا، بھوک لگتی تھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کو۔ ایک صحابی نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خندق کے موقع پہ کہ مجھے بھوک لگی، میں نے پتھر باندھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کرتا مبارک اٹھا کے فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو جذبے ہیں، یہ فیلنگز ہیں، انبیاء کے ساتھ اس لیے اٹیچ کی گئیں تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ حجت کو تمام کرنے کے لیے مالک عز و جل نے یہ نظام چلایا، نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے ملک پاکستان کی جو بنیاد کلمہ کی طیبے کی پریکٹیکل عملی نمونہ ہے، وہ اس پہ ہم نے نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی ایز اے رول ماڈل ہے، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر ہم پیدا ہوئے انسان اور جن ان لمیٹڈ فری ول ہولڈر مخلوقات ہیں۔ یہ نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں، من دون اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، خیال اور گمان اور خواہشات کے تابع ہوتے ہیں، اپنے امیجنیشنز کے جو فالوورز بن جاتے ہیں۔ یعنی اس میں بہت سارے ملٹیپل ٹریپس ہیں جس میں ہم مخلوقات میں سے انسان اور جن پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے حب دنیا۔ حب دنیا کے اندر مال اور جان کی محبتوں میں ملٹیپل ٹریپس ہیں، خود پسندی اور برتری کی محبتوں کے اندر پھنسے ہوئے انسان اور جن، ان میں ملٹیپل ٹریپس ہیں۔ فہم کی غلطیاں، مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسیپشن بھی ڈیولپ کر بیٹھتے ہیں۔ انسانوں میں، دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، فیملیز میں، اور ایک ریلیجن والا دوسرے ریلیجن کے ساتھ، ایون اسلام، کرسچینٹی، بدھسٹ، ایتھیسٹ، سیکولر، ایگناسٹک مائنڈ سیٹ کے بھی لوگ، جو بھی پلانٹ ارتھ کے ہیومن بینگز ہیں، وہ بڑی کمپلیکس مخلوقات میں سے ہیں، کیونکہ ان کا فری ول کا والیوم ان لمیٹڈ ہے۔ اسی لیے اسلام کو بطور دین اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل نے پسند فرمایا۔ سلامتی کا دین اسلام، ہدایت کا دین اسلام، کامیابی کا دین اسلام، the religion of peace, the religion of success, the religion of guidance۔ یعنی اسلام ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک دین ہے، جو آقا کریم علیہ السلام پر اس کا جو کلائمیکس ہے، اس کا ہائیسٹ پیک پوائنٹ ہے، وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر پیارے نبی علیہ السلام کو جو خاتم النبیین، خاتم المرسلین، امام المرسلین بنا کے بھیجا گیا، تو اسلام کی تکمیل فرمائی گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک بیسٹ ایگزامپل ہے، رول ماڈل ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جو ہیں مختلف قسم کے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اور جن بڑی پھنسی ہوئی مخلوقات ہیں، یہ نفس کے تابع آ جاتے ہیں۔ نفس کے اندر نفس کا حرص، نفس کا بخل، سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں آتا ہے۔ نفس کے حرص سے متعلق میں شارٹ انٹروڈکشن کرواؤں گا، اتنا ٹائم نہیں ابھی، ہر چیز ڈیٹیل طلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو نفس کے حرص سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ نفس کا حرص یہ ایک بہت بڑی کیفیت، ایک سائیکالوجی کا نام ہے کہ عہدے، تقرریاں، اشیاء، چیزیں جب بانٹی جا رہی ہوں تو ہر چیز کے آپ کی طرف آنے کا حرص لگی رہتی ہے، انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی، کہ میرے سے یہ چیزیں میری طرف آئیں، تو اس کو کہتے ہیں نفس کا حرص۔ اس کو سائنٹیفکلی بھی ابھی پروون کیا گیا ڈوپامین کے ساتھ، کہ کیمیکل ہے برین میں انسانوں کے، کہ جو اس کو حرص اس کے اندر جاگتی ہے کہ میری اپریسیشن ہو، دولت، بیوی، بچے، مال، اشیاء اور سب چیزیں، عہدے، تقرریاں، سب چیزیں میری طرف آتی چلی جائیں، ہر شے کا آپ کی طرف آتے چلے جانا، یہ نفس کا حرص کہلاتا ہے۔ یہ دل اور دماغ کی رسیور ایج کی کھڑکی ہے، جو اللہ پاک نے ذکر کیا قرآن مجید میں سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں۔ اسی کا وائس ورثہ، سکے کا دوسرا رخ ہے نفس کا بخل، جو سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں بتایا گیا۔ آیت وہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر اس کی سائیکالوجی ڈفرنٹ ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ نفس کا بخل یہ ہے کہ صحت، تندرستی، مال و دولت، اشیاء، عہدے، تقرریاں، چیزیں، ایگزسٹنگ تھنگس جو آپ کے پاس موجود ہیں، ان چیزوں کا آپ سے چھن جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے ہر انسان کو، ہر جن کو۔ ابلیس کو یہ سائیکالوجی میں ہٹ ہوا کہ اس کو دھڑکا لگ گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا، تو اس کو نفس کے حرص میں، بخل میں، پہلے نفس کے حرص میں ہٹ ہوا، پھر نفس کے حرص کے بعد دوسری سائیکالوجی ہے نفس کے بخل میں ہٹ ہوا، تو اپنے نفس کا وہ پجاری بن بیٹھا، خیال اور گمان اور خواہشات کا پجاری بن بیٹھا، مالک عز و جل رحمان کی نافرمانی کر دی۔ اس نے اپنی فری ول سرنڈر نہیں کر سکا، جو فری ول اس کو دی گئی تھی ان لمیٹڈ۔ انسانوں کو بھی فری ول ان لمیٹڈ دی گئی ہے، جنوں کو بھی ان لمیٹڈ فری ول ہے۔ اللہ عز و جل کی مخلوقات میں یہ دو مخلوقات ایلیٹ کلاس مخلوقات ہیں، جو فرشتوں نے اس
سے آنے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ ٹیسٹ نہیں لیں گے. اب بات شارٹ کٹ یہ ہے میں آپ کو بتانے کا. دوسرا چیز ہے شیاطین کا پیرلل نیٹ ورک ہمارے ساتھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے میں معاشرے میں بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں یہ نفرتیں بغض کینہ حسد ہوتا ہے. اختلافات کرتے ہیں, اختلافات کرتے کرتے ضد پہ جاتے ہیں, ضد کرتے کرتے سرکشی پہ جاتے ہیں. میاں بیوی بہن بھائی رشتہ دار ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے آرام سے کسی بھی معاملے میں کہیں پہ بھی ہوں, کیونکہ ان سائیکالوجیز کا جب تک علم حاصل نہیں کیا جائے گا امن و سلامتی کی طرف ہم کبھی بھی نہیں جا سکتے. پاکستان کو خوشحال بنانا ہے, اپنی فیملی کو خوشحال بنانا ہے, اپنے گھر میں امن سلامتی لانی ہے, تو ان باتوں کا علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. جو ملٹیپل سپارکس ہیں انسانوں اور جنوں کے اوپر, یعنی ایک ٹاپک کے اوپر میں ایک چیپٹر لکھ رہا ہوں ویسے بک کے اندر ماشاءاللہ, کہ جنوں اور انسانوں کی تباہی کا حقیقی پس منظر, کہ بیہائنڈ سپارکس کیا ہے, کہ انسان اور جن کیوں برباد ہوتے ہیں, کیوں تباہ ہوتے ہیں, کن مراحل سے گزرتے ہوئے وہ جہنم کی طرف ڈرائیو ہو جاتے ہیں, اور کن معاملات میں وہ اللہ کی خوشنودی رضامندی کے اعمال کرتے ہوئے جنت کے مہمان بنیں گے. انبیاء رسول پیغمبروں کی دعوت, ان کی سنتوں کے مبارک طریقے اور اللہ عز و جل کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے. تو باتیں یہ سمجھنے والی ہیں. دوسرا ٹاپک ہے نفس کے علاوہ شیطان کا. شیطان ابلیس جو ہے اس کا ایک پیرل نیٹ ورک کرین حمزات ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو وسپرنگ کرتا ہے. اس کے سپارک کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کرتا کیا کیا ہے. یہ وسپرنگ کرتا ہے یعنی الوژنسٹ بھی ہے, وسوسے پٹ کرتا ہے, یہ میموری ٹوسٹر بھی ہے, خواب بھی دکھاتا ہے. اس کے تو ملٹیپل سپارک ہے. انسان اور جن بیچارے انہی ٹریپس میں پھنسے رہتے ہیں اور بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں آپس میں, فیملیز میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں. اب جو ملکی صورتحال دیکھیں بد امنی کی صورتحال تب بنتی ہے کہ بے اعتمادی کی پہلے اختلافات ہوتا ہے, اختلافات پر ضد کے بعد سرکشی, اور پھر نفرت بغض کینہ حسد کی گیم آن بورڈ ہو جاتی ہے. انسان اور جن نفس شیطان اور من دون اللہ کے ملٹیپل ٹریپس میں پھنسے رہتے ہیں. جب تک ان چیزوں کا علم حاصل نہیں ہوگا ہمیں امن سلامتی گھر میں نہیں آ سکتی. بیوی خاوند کے ساتھ, خاوند بیوی کے ساتھ بے اعتمادی, بے یقینی, اور باپ بیٹے کے ساتھ, بیٹا باپ کے ساتھ, دوست کے ساتھ, ہر ایک دوسرے کے اوپر بدگمانیاں. ہمیں چاہیے جن باتوں پہ عمل کرنا ہے جس میں ہمیں کامیابی ہے. اس میں سورۃ البنی اسرائیل کی 53 نمبر ورس ہے جس طرح ہمیں کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں. عمل وہ یہ سلوشن یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل ورس 53 میں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ آپس میں انتہائی پسندیدہ باتیں کیا کریں, یعنی پازیٹیو ٹاک کریں, اچھی اچھی باتیں کریں, ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے. اگر آپ ناپسندیدہ بات کریں گے میاں بیوی بہن بھائی دوست سے تک کوئی بھی, تو پھر وہ شیطان کی گیم آن بورڈ ہو جائے گی. یہ مالک عز و جل فرما رہے ہیں سورۃ بنی اسرائیل ورس 53 میں. دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کیا کرو. اگر ہم آسانیاں, رحمتیں, برکتیں, خیر اور نعمتیں چاہتے ہیں تو تمام انسان اور تمام جن بھی یہی کچھ چاہتے ہیں. جہنم میں فرائی ہونے کا کسی کو شوق نہیں ہے. تمام انسانوں کو, تمام جنوں کو ایک ہی ان کی خواہش ہے کہ ہمارے لیے بہتریاں ہو جائے تو وہ دوسروں کے لیے بھی بہتری سوچے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے, ایک حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام کی, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہونے چاہیے. تو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے تو معاملات سارے نفس, شیطان اور من دون اللہ کے ٹریپ سے بچ جائیں گے اور ملک میں امن سلامتی آئے گی, خیر کے جذبے آئیں گے. پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی آیات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس میں بہت خون شامل ہے, وہ سفر کے جس میں بہت آہیں, سسکیاں, قربانیاں, ہجرتیں, صحبتیں, مشکلات ہیں. وہ سفر جب اپنی پایا تکمیل کو پہنچا تو آج ہم اسے اپنی زبان میں پاکستان کہتے ہیں. ہم نے حاصل کیا ہے یہ چمن خون کے بدلے, ہم نے حاصل کیا ہے یہ چمن خون کے بدلے, نہ بھولے گا کوئی قربانی کے قصے. تو اب میں دعوت دیتی ہوں حافظ اختر سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 2 اشعار پیش خدمت ہیں. یقیناً ان 2 اشعار پہ عمل کا نتیجہ ہے جو آج 14 اگست ہم منا رہے ہیں. یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی, آج کی یہ پروقار تقریب یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے اس
سلیکٹو اکیڈمی آفسر عمران کے بہت ہی خوبصورت محل وقوع میں انعقاد پذیر ہے. جتنے اب آپ تشریف لائے ہیں سب یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور قابل قدر ہیں. آپ کا تشریف لانا، چونکہ 2 دن پہلے ہم نے مشاورت کی اور یہ طے پایا کہ یہاں پہ پروگرام ہونا چاہیے، اور سب حضرات نے خصوصی طور پر اس کی پذیرائی کرتے ہوئے خصوصی طور پر پیر طریقت علامہ الشیخ زید اصغر صدیقی مدد العلی سے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں گے تو یہ پروگرام یہاں پہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے منعقد ہوگا، جنہوں نے ہماری دعوت کو پذیرائی بخشی، اور الحمدللہ آج یہ پروگرام بہت ہی مختصر نوٹس پہ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ہماری انتہائی قابل احترام اور ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم المقام میجر عمران صاحب، جو علم سے، ادب سے اور انسانیت سے وابستہ ہیں، انسانیت کی محبت سے سرشار ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی شخصیت نے اس جگہ اور اس علاقے کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے منتخب کر کے، تو یہ صرف اس پلازے کے اوپر نہیں بلکہ پورے پنڈی اسلام آباد اور حکومت کے اوپر احسان کیا ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی یعنی کہ اعلیٰ ترین مشن جو ہے وہ یہاں پہ شروع کیا ہے، اور یہ سب لوگوں کے لیے ایک مثال اور ایک خوبصورت نمونہ جو ہے وہ بن کر انشاءاللہ سامنے آئے گا. اور اس کے ساتھ ہی حضرات گرامی، میں چونکہ 2-3 باتیں جو ہے وہ عرض کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر وقت کا بھی دامن مختصر ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں آج کی صدارت میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، علامہ صاحب ان کا خصوصی خطاب ہم نے سننا ہے. تو اس سے پہلے اس اکیڈمی کے یہ جو طلبہ و طالبات ہیں تو ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی محنت کی، ماشاءاللہ تقاریر تیار کی، پروگرام کی تیاری کی، خوبصورت اسٹیج جو ہے وہ سجایا، اور انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے پورے پروگرام جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے. تو یہ یقیناً یہ بچے ماشاءاللہ کیڈٹ آگے بننے والے ہیں. آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ جتنے بچے بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کیڈٹ کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ میجر صاحب کا یہ جو کیڈٹ اکیڈمی ہے تو یہاں سے بے شمار بچے یعنی ان کے پاس جو آتے ہیں تو وہ الحمدللہ کیڈٹ کا امتحان پاس کرتے ہیں، اور آگے ان کا فیوچر کیریئر جو ہے وہ ماشاءاللہ روشن ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یقیناً یہ ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے. اور جیسے کہ میجر صاحب نے فرمایا تو عرصہ دراز سے ہم بھی یہاں اسی پلازے میں تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چونکہ مدرسے کا بھی معاملہ ہے اور اس کے علاوہ پروگرام ہوتے ہیں، تو اسی سلسلہ میں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ جو تعاون کرنے والے، سرپرستی کرنے والے اور حوصلہ افزائی کرنے والی شخصیت ہے وہ ممتاز سماجی اور سیاسی شخصیت، اور اس پلازے کی سرپرست، اور صرف پلازے کی نہیں یعنی جتنے بھی ان کے ساتھ لوگوں بستہ ہیں وہ 24 گھنٹے ان کے لیے حاضر رہتے ہیں، اور ان کا دل اور یعنی ان کی سوچ جو ہے وہ دھڑکتی رہتی ہے کہ کس طرح اس کے مسئلے کو حل کیا جائے، اس کی پریشانی کو جو ہے اس کا مداوع کیا جائے. میری مراد انتہائی قابل احترام جناب محترم شہزاد ستی صاحب ہیں، جو کہ ہماری 6 روڈ کی جو تاجر یونین ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ تشریف فرما ہیں. تو وہ آج کی اس محفل کی جو ہے وہ زینت بنے ہیں. تو حضرات گرامی، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کا اگلا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. ایک بات صرف میں عرض کرنا چاہوں گا، علامہ صاحب بھی تشریف آئے ہیں، وہ پہلے بھی مشاورت ہوتی رہتی ہے. تو اس سلسلے میں یہ پاکستان کے حوالے سے یہ جو آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے، تو جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ یعنی کوئی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تقریر کر رہا ہے، کوئی کسی پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہے تقریر کر رہا ہے، کوئی کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے تقریر کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے. اس لیے یعنی اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اور اس عمل میں حصہ لینا اور اس کام میں شامل ہونا یہ بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ کوئی بڑی سی بڑی جگہ پہ بیٹھ کر کوئی اگر پروگرام منعقد کر رہا ہے یا کوئی نعرے لگا رہا ہے یا کوئی اس میں جو ہے اپنا حصہ ڈاؤن کر رہا ہے. تو گویا کہ پاکستان بھر میں جتنی تقاریب ہونے والی ہیں ان میں سے بھی ان میں یہ ایک خوبصورت ترین تقریب اور ایک خوبصورت ترین فنکشن جو ہے یہ بھی اس کا حصہ بنے گا. اور یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو پیغام ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے آپ سب کا یہ حصہ جو ہے وہ شامل ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی حضرات گرامی میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ بچوں نے بھی بات کی، سب نے بات کی کہ پاکستان کو چونکہ 78 سال ہو چکے ہیں تو جو وقت گزر گیا ہے وہ تو گزر گیا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنے کے لیے باقی ہے. بقول ثابر صدیقی کہ ان گنت محفلیں محروم چراغاں ہیں ابھی، ان گنت محفلیں محروم چراغاں ہیں ابھی، کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. تو اس لیے یعنی ہر آدمی جو ہے اس کو اپنا حصہ یعنی جہاں جہاں وہ ہے
جس طریقے سے اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے، انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح غریبوں کی خدمت ہو سکتی ہے، طلباء کی خدمت ہو سکتی ہے. ہم نے الحمدللہ ایک عرصے سے مدرسے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی شمع ہم نے جلا رکھی ہے. ہمارے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. کہیں پہ بھی جہاں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ مستحق ہے، آپ اپنی آمدن میں سے، اپنے رزق حلال میں سے ضرور اس کام کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ مخصوص کریں جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے. لیکن کوئی اچھا کام اگر ہو رہا ہے تو اس پہ اپنا حصہ جو ہے وہ آپ ضرور شامل کریں. یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی اس تقریر کا یا آج کے دن کا ایک خوبصورت جو ہے وہ پیغام ہو سکتا ہے. باتیں تو بہت سی ہیں، میں ایک بات صرف آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کیڈٹ کے جو اکیڈمی ہے اس میں آپ حضرات بھی آپ کی جو فیملی میں، دوستوں میں جو بھی ہوں، تو جو آرمی میں جانا چاہتے ہوں، نیوی میں جانا چاہتے ہوں، تو ماشاءاللہ سر کی بہت خوبصورت ان کی ٹریننگ کا سلسلہ ہے. یہ آپ پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی لینگویجز کا سلسلہ ہم نے انگلش کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو، یہ 3 جو زبانیں ہیں ان کو بھی پڑھانے کا ہم نے، یہ علامہ صاحب کی زیر سرپرستی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ ہے، آخری جو بات میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو علامہ صاحب جو ماشاءاللہ تحریک اہم پاکستان کے بانی اور چیئرمین ہیں، اور ایک وقت میں اسلام آباد سے الیکشن میں ماشاءاللہ انہوں نے یعنی جو ہے وہ حصہ لیا. اس کے علاوہ بھی عرصہ دراز سے یعنی سیاست کے شعبے میں، پھر صحافت کے شعبے میں، اور اس سے بڑھ کر پھر تبلیغ کا شعبہ ہے ماشاءاللہ. پاکستان اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں تشریف لے گئے، اور سلسلہ عارفیہ پاکستان کے ماشاءاللہ سربراہ ہیں. علامہ شیخ اصغر زید صدیقی مدد العلی سلسلہ عارفیہ کے سربراہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو نمایاں خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو خطابت ہے یعنی تقریر ہے، چونکہ ایک مجھے بندہ ناجید کو بھی تقریباً 40 سال لگاتار الحمدللہ ہم نے خطابت کی ہے، تو ان کی بھی تقریباً اس سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ خطابت کا گزرا ہے. تو ابھی ہم نے یہ ہے کہ تقریر سکھانا ہے، فن تقریر اور جو سپیچ کرنا ہے، اس کا باقاعدہ سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. یعنی جو سماجی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، جن کو تقریر دیکھیں، بات ہے کہ تقریر ایک فن ہے، ایک سکل ہے، اس کو باقاعدہ سیکھنا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں تو وہ جو تقریر کرتے تھے، حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے. حالانکہ لوگ جو ہے سننے والے عام لوگ انگریزی نہیں سمجھتے تھے، وہ یعنی کہ پنجابی یا عام زبانوں کی تھی، لیکن ان کی تقریر ہمیشہ انگریزی میں ہوتی تھی. اور وہ یہ تھا کہ تقریر انگریزی یعنی اردو کے علاوہ انگریزی کی تقریر تھی، لیکن لوگ جو ہے وہ گھنٹوں ان کی انگریزیوں کی تقریر سنتے رہتے تھے. کسی نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ تقریر سن رہے ہیں اور اتنا جوش کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ وہ تو انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ بے شک میں ان کی زبان تو نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن ان کی جو دل کی زبان ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ کیا کہیں. اس لیے تقریر جو ہوتی ہے تو وہ تقریر جو ہے وہ خالی الفاظ کا نام نہیں ہوتا، یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک دل سے جو ہے وہ الفاظ کو نکالنا ہوتا ہے. تو وہ فن تقریر جو ہے باقاعدہ خطابت، اس کا سلسلہ بھی الحمدللہ علامہ صاحب کی سرپرستی میں جو ہے وہ یہاں پہ شروع ہو چکا ہے. اب بلا تاخیر سب سے پہلے میں آج کی جو اس محفل کی صدارت ہے ہماری انتہائی قابل احترام شخصیت جناب محترم شہزاد ستی صاحب، وہ اپنی گفتگو سے ہمیں حصے پاتے ہیں. اس کے بعد علامہ صاحب کی گفتگو سے ہم مستفید ہوں گے. الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاری صاحب، بڑے بھائی ہیں ہمارے، رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب میجر سر عمران صاحب کا، جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا، اور یہاں پہ آئے سب مہمان کا شکر گزار ہوں، اسپیشلی بچوں کا اور بچیوں کا. اسپیشلی مجھے بچیوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی کہ جو شانہ بشانہ شامل ہیں، اور مستقبل بچوں آپ لوگوں کا ہے. ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا اور لگے بھی ہوئے ہیں، تو آپ نے اس ملک کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اور آگے چل کے اس ملک کو آپ لوگوں نے سنبھالنا ہے، اور شکر گزار ہوں میں آپ کا. تھینک یو. شکریہ. اب ہم اپنے جو نہایتی میزبان ہمارے مہمان آئے ہیں علامہ حضرت زاہد اصغر صدیقی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये महफिल जो 14 अगस्त के हवाले से मुनक़द की गई, तो मुझे हाफ़िज़ साहब ने इसका इशारा नहीं किया, सिर्फ 14 अगस्त कहा। अगर थोड़ा सा इशारा करते तो मैं भी तैयारी करके आता। लेकिन बहरहाल मेरी जो भी मारूज़ात मुख्तसर सी, और ये भी आप जहन में रखें कि ये पीर भी हूँ और मौलवी भी, तो दो चीज़ें जब मिल जाए तो आप देखें कि फिर कहानी कहाँ तक जाएगी। यानी एक हैसियत पीर की है और एक वाइस की है, आलिम की है, तो ये तीन हैसियतें मिल गई। तो अगर 15-15 मिनट भी लूँ तो फिर आप खुद सोच लें। लेकिन मैं आपको डराना नहीं रहा, बात मज़ाक की कर रहा हूँ। मुख्तसर चंद एक बातें मैंने आपसे करनी है। सबसे पहले जनाब मेजर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। हाफिज़ अख्तर सईद साहब दामत बरकातुहुम आलिया मेरे देरीना दोस्त हैं, यानी ये आधी सदी की बात है। ये हाफिज़ साहब जो जिनसे मेरे रवाबित और मेरी मोहब्बत और मेरा कल्बी जो रिश्ता है वो चल रहा है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी ज़िंदगी रही तो चलेगा। और जनाब मेजर साहब में आज बहुत खूबसूरत, सारी बातें प्यारी थी, लेकिन एक बात जो थी वो मेरा जो मिशन है, जो वो मेरा मोटो है, जिस पर मैं बार चल रहा हूँ, वो है अंग्रेज का असल चेहरा, मगरिब का असल चेहरा। ये बच्चे अगर ये समझ गए तो ये बात हमें समझ आ जाएगी, यही वो चीज़ है। तीन बातें मैंने, तीन चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू करनी, और ये गुफ्तगू ये जो मेरे बच्चे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, इनकी समझ में आए, और जो अहले इल्म यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं बहुत मुझे लुत्फ़ आया एक तो मेजर साहब की गुफ्तगू में, और दूसरे जो अहमद साहब थे हैं, इन्होंने भी मुख्तसर वक्त में बहुत बड़ा हमें मटेरियल दी, बहुत बड़ा हमें ज़ख़ीरा दे दिया, यानी सोच का, फिक्र का। 14 अगस्त का मतलब ये नहीं कि हम 14 अगस्त का तराना ही बजाएं, इस मौके पर कई और तराने भी बजने चाहिए। ये हमारा कोई लिमिटेड सिस्टम नहीं। आप देखें कि फिर हाफिज़ अख्तर सईद साहब, फिर जनाब सत्ती साहब और अबू बकर साहब बैठे हैं, अजनबी साहब बैठे हैं, वो जो इतनी बार मिलने के बाद भी अभी तक अजनबी हैं। बहरहाल देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरम, सुरमाए मेरी आँख का खाके मदीना नजफ। ये मोटो है हमारा, ये असल है हमारी आंखों में। जब मदीना और नजफ का सुरमा निकल गया ना, फिर हमें चांदनी चौर चांदनी हो गई, फिर हमें हर जगह रोशनी नजर आने लगी, और वो झूठी रोशनी थी। अल्लामा इकबाल जैसा बंदा यूरोप में जाकर कहता है कि मैं वहां रहा हूं, मैंने वहां जिंदगी गुजारी है, मैंने उनका सुबह शाम देखे हैं, लेकिन मेरी आंख में जो मेरे वालिदैन की तरबियत थी, जो मेरी घुट्टी थी, वो मदीना और नजफ था। इसलिए मुझे वो बिजलियां, वो रोशनियां खीरा ना कर सकी, मेरी आंखों को चकाचौंध नहीं कर सकी। ये है असल। और मैं आपसे एक गुजारिश करूं, खुदारा जो अल्लामा इकबाल को कहते हैं वो शराब पीते थे, ये बकवास है, झूठ है। ये शेर पढ़े उसका, जो वहां जाकर अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ कर रहा है, और जो वहां जाकर कह रहा है कि मैं मदीने का गुलाम हूं, और इस तरह की बेशुमार उनकी जो कलाम है आपको मिलेंगे। तो ये एक ख़ास तबका है जो हमारे अकाबर को डिग्रेड करने के लिए इस तरह की बातें फैलाता है। तो हिंदुस्तान में यौम आज़ादी से बहुत पहले जब इनकी जनरल काउंसिल की तो उसमें लॉर्ड मैकॉले ने एक तज्जिया पेश किया हिंदुस्तान का।
मुख्तसर ये था कि इन मुसलमानों की बिलखुसूस हिंदुस्तान वालों की कमर तोड़ने के लिए एक उसने उसूल दिया। उसने कहा इनके जो असल मदारिस हैं, जो इनकी खानकाएं हैं, उनका सिलसिला तोड़ दो, इनको कुरान की तालीम से उठाकर उधर ले जाओ। इन्हें ये जब तक इनके दिमाग में ये बात गूंजती रहेगी कि कुरान और हदीस, मदीना, मक्का अशरफ है, आला है, हमारे अकाबर, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे बुजुर्ग, हमारे गौस, हमारे अख्ताब, दाता अली हजवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यार कितने बड़े झूठ के साथ आप हम लोग चल रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी दरसगाहों में आकर तालीम नहीं दी जाती थी तो क्या होता था। आप कहते हैं जी जब बन रहा था ताजमहल, उस वक्त वहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी। गलत कह रहे हैं आप, आपने तारीख का मुताला ही नहीं किया। या उस वक्त सैकड़ों यूनिवर्सिटियां बन चुकी थी। बगदाद कब का, शाम और बगदाद और इराक और इसके अलावा ये मदीना, इसके अलावा आप चलते चले, ये तो वो दौर था स्पेन का जो हमारा दौर था। लोग क्या करते थे वहां यूरोप वाले पढ़ने आते थे, को भुला दिया आपने। अपने तलबा को उन चीजों को दे दिया जिनके बाद उनको कंपैरिजन भी नहीं आ रहा, दूसरी बात ही कोई नहीं है। आप कहते हैं कि 1000 साल, यहाँ बहुत बड़े एक वकील हैं, पाकिस्तान के टॉप के वकील हैं, वो पीपल्स पार्टी के, भी हो रहा था। मैं तो उनके इल्म पर हैरान रह गया। कहने लगे 100 साल तो मुसलमानों की ये टोटल जमा पूंजी है 1400 साल, आपने 1000 निकाल दी, यही 1000 साल तो मुसलमानों का दौर है। आप कहते हैं मुगलिया दौर ने याशी की, और भाई जो ताजमहल बना है उसमें ज्योमेट्रिकल सिस्टम को देखिए, उसमें कौन सा वो फन है जो वहां नहीं लगा। इतनी बड़ी इमारत बनाने के लिए और इस तरह की खूबसूरत इमारत बनाने के लिए, इतनी ज्योमेट्रिकल इमारत बनाने के लिए, उसमें हर चीज इंतजाम करने के लिए किसी इल्म की जरूरत है, और वो इल्म मुसलमानों के पास मौजूद था जो कि यूरोप के पास नहीं था। 1800 के यूरोप को देखें आप जाकर, 1800 मुसलमानों के उसमें इख्तलाफ में उनकी मलकाएं और उनके बादशाह नहाते नहीं थे, और जो ऐसा काम करता था हफ्ते में अगर महीने में भी अगर वो नहाया तो उसको सजा मिलती थी कि मुसलमान वाले करतूत कर रहा है। ये पढ़े आपने तारीख मगरब नहीं पढ़ी, उनके ऑथर्स लिख रहे हैं कि जब साइंटिस्टों ने कोई इजाद की तो यूरोप का जो कलीसा था वो चीख पड़ा, वो चीख पड़ा। इसी तरह जिस तरह आज हमारे मौलवी चीखते हैं किसी साइंसी सिस्टम को। साइंस कुरान से मुख्तलिफ नहीं है। काश आप मुझे मौका दें, मैं हाफिज साहब और मेजर साहब से कहता हूं, मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो तमाम सबूत मौजूद हैं जो अमेरिका और यूरोप ने, अमेरिका ठेकेदार बना हुआ है, चमकीन है अमन का, जहां ये चला जाता है वहां अमन गायब हो जाता है। आपको पता है नाइजीरिया में कितने मुसलमान इन्होंने हलाक किए पता है आपको? 1 करोड़ मुसलमान 30 साल में। कांगो के वालों के साथ किया गया, जो कांगो के अफ्रीकी हैं। बेल्जियम ने क्या किया? वो जो उनका बादशाह था, क्या किया उसने? अमेरिका ने रेड इंडियंस के साथ क्या किया? आपको नहीं पता बच्चों, पता करिए, फारिग वक्त में इसकी सर्च करें। आपके पास एक अलादीन का चिराग है, वो हमने पढ़ा था ना, ये कहानी भी मुसलमानों ने, अलिफ लैला की कहानी मुसलमानों ने लिखी थी,
اور یہ اس وقت دور نہیں تھا، یہ اس کا بادشاہ کہانیاں سنتے تھے، لیکن یہ کہانی لکھی اور اس کہانی کا سب سے پہلے جو ترجمہ ہوا وہ فرینچ میں ہوا ہے، وہ فرینچ میں ہوا اور اس کے بعد ہوتا چلا گیا 1000 داستان۔ تو میں کس کس جگہ سے کون سا ورد اٹھاؤں، کہاں کہاں سے میں زنجیر عشق توڑوں گا، لہو روئے سے میں تمہیں کس طرح نہ چھوڑوں گا۔ یہ تکلیفیں 14 اگست ہمیں یاد دلا رہی ہے۔ میری 2 پھوپھیاں شہید ہوئی ہیں ہندوستان کے بننے میں، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم ہیں اصل وارث پاکستان کے۔ احمد صاحب نے بہت خوبصورت باتیں فرمائی، میرا ذہن تھوڑا سا انہوں نے کھول دیا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سود کے نظام سے نہیں بچے۔ آپ کو پتہ ہے مسٹر اسد کون تھا؟ نہیں پتا؟ احمد صاحب آپ کو ضرور پتا ہوگا، وہ ایک یہودی تھا جی، جرمن کا، وہ پھرتے پھرتے ادھر آ گیا، علامہ اقبال سے ملا، علامہ اقبال نے اسے عراق میں بھیج دیا۔ عراق میں ایک جمال صاحب تھے، تحریک اسلامی کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے جا کے ان کو، علامہ اقبال نے کہا یہ جوہر کامل ہے، اس پہ ذرا نظر ڈالو۔ علامہ اسد، ان کی کتابیں بخاری کی شرح بھی موجود ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے کہ مسلمان 2 راہے پر، میرے پاس موجود ہیں۔ وہ وہاں جا کر عراق میں مسلمان ہو گئے۔ مختصراً علامہ اقبال نے ان کو قائد اعظم کے سپرد کر دیا، فرمایا یہ بڑا کمال کا بندہ ہے، عربی، فارسی، اردو، انگریزی اور جرمنی تو اس کی اپنی زبان تھی، اور سعودی عرب کے خاندان سے اس کے اتنے تعلقات تھے کہ پاکستان بننے کے بعد جو سعودی عرب نے پہلی امبیسی کھولی ہے وہ ان کی وجہ سے کھولی ہے۔ جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد وہ یہاں آ گئے، علامہ اقبال تو فصال کر گئے تھے، قائد اعظم نے ان کے سپرد 3 کام کیے۔ یہ ہسٹری پڑھے نا جی، پڑھنے والی ہے ہسٹری ہے۔ 1، دستور کو اسلامی کنورٹ کرو، تعلیمی نظام اسلامی ہونا چاہیے، سود کا نظام تبدیل کرو۔ یہ 3 پوائنٹ دے کر جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک دفتر دیا جس کا ڈائریکٹر انہیں بنایا۔ شومی ہے قسمت کہ چند 11 مہینے بعد جناب قائد اعظم وصال کر گئے، فوت ہو گئے، اور جو ہی وہ فوت ہوئے، سنیے ذرا، اس پورے دفتر کو آگ لگ گئی۔ وہ جو ریکارڈ انہوں نے ترتیب دیا تھا اسلامی دستور کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے، اور سودی نظام سے یعنی پاک نظام جو ترتیب دیا تھا، وہ سارا ریکارڈ جل گیا، اور اس بندے کو اٹھا کر انہوں نے نیو یارک میں وہ لگا دیا، کونسولیٹ لگا دیا، وہاں سے پھر اسپین بھیج دیا، پاکستان نہیں آنے دیا، اور اسپین میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی تدفین جو ہے سعودی عرب کے شاہ فیصل نے آ کر کی تھی۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے سے چھوٹے بڑے کو بھی کسی کو یہ تاریخ پتا ہو، میں تو کنگالتا رہتا ہوں۔ تو اس لیے آج بھی وہ آگ ابھی بجھی نہیں، وہ آگ جو اس آفس میں لگائی گئی وہ بجھی نہیں، تو کبھی نہ کہیں سلگتی ہے، وہ شعلہ سلگ رہا ہے، ریکارڈ آج بھی جلتے ہیں، ریکارڈ آج بھی ہمیں آواز دے رہا ہے کہ ایک ملک کا وہ سربراہ، میں سمجھتا ہوں قائد اعظم ولی اللہ بندہ تھا، آپ نہ مانے تو نہ مانے، اس کا کریکٹر، اس کا انداز یار قرون جو پرانے دور کے جو اللہ والے ان سے ملتا جلتا تھا۔ وہ بیٹھے تھے
लिंकन में उन्होंने पढ़ा, वहाँ बैठे थे, एक इनका प्रोफेसर था, वो इनसे बड़ा खार खाता था। कहने लगा जनाब मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी फोन बोले। कायदे आज़म ने फरमाया जी कि अगर आपको एक अकल का थैला मिले और एक दौलत का थैला मिले तो बताएं आप क्या चूज करेंगे? कायदे आज़म ने कहा दौलत। उन्होंने कहा फिर रह गए ना अकल तेरे को नहीं? फरमाया नहीं नहीं नहीं, अकल मेरे को है कि मैं दौलत चूज करेंगे, तेरे को नहीं है अकल। अकल आपके पास होती, मैंने इसलिए चूज किया कि मुझे अल्लाह ने अकल वाफर दी है। तो उसी प्रोफेसर ने कहा कि दो, एक परिंदा और एक बंदर एक मेज पर नहीं बैठ सकते। कायदे आज़म ने अपना कप उठाया, फरमाया परिंदा उड़ के वो जा रहा है। ठीक है ना, ये थे कायदे आज़म। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, खुदा के बंदो, वो बंदे ने दिल के नगर को खोल दिया है। स्याही, वो एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि अगर अल्लामा इकबाल की शायरी अंग्रेज को समझ आ जाती तो वो भी सूली पर होता, वो भी सूली पर होता। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, आखिरी बात अर्ज कर दूं कि तो मकाले की बात मैंने की, लॉर्ड मकाले की मैंने मुख्तसर कि उसने तालीमी निज़ाम को बदला और बदल कर ये कर दिया कि जो आज हमारा हाल है। अल्लाह गवाह है, हमें तो ये भी पता नहीं। नौजवान लड़के, वो सिंध के थे, कोई वो एंकर पर्सन ने उससे पूछा हमारे आखिरी नबी कौन है? कहता मुझे नहीं पता। उसने कहा कलमा शरीफ पहला सुना दो। कहता मुझे नहीं पता। ये हाल है। और ये जो हमारे लीडरान हैं, ये जो मैंने भी तहैया किया कि मैंने शेर सुनना ही नहीं। और फिर आगे क्या हुआ वो तो बात की बात है। और आप स्याह करते रहे, लिख लिख के दफ्तर भर दिए, और आग सियाह करते रहे, लिख लिख के दफ्तर भर दिए, बन गए फकीह हो आलिम, दिल में अंधेरे भर दिए, बन गए फकीह हो आलिम, दिल में अंधेरे भर दिए, जिक्र फिक्र सुबह शाम, खुद से आगाही कुछ नहीं, जिक्र फिक्र सुबह शाम, खुद से आगाही कुछ नहीं, अपना इरफान तक नहीं, अंधेरों से अंदर भर। ये जो मौजूद आज का है। और तब्दीली हालात की बात अच्छी है, तब्दीली हालात की बात अच्छी है, बात से बात बन जाए तो बात अच्छी है, रंग आमेजियाँ अच्छी नहीं होती हैं दोस्त, रंग आमेजियाँ अच्छी नहीं होती हैं दोस्त, राह निजात मिल जाए तो बात अच्छी है। और कहता है कि इतना हुजूम था कि किसी ने नहीं सुना। ये आज का दौर है, जैसे अहमद साहब, जैसे मेजर साहब, जैसे अल्लामा हाफिज अख्तर सईद साहब, और भी। मैं क्यों कोने में लगा बैठा हूँ? मुझे दोस्त पूछते हैं, हाफिज साहब को भी पता है, मैं निकलता ही नहीं कमरे से। हाँ नहीं है, ये दौर नहीं है भाई। वजह आपकी कोई सुनेगा ही नहीं, आपकी कौन सुनता है? तो कहते हैं कि इतना हुजूम था कि किसी ने नहीं सुना। ये भी इतना हुजूम था, चीखा बहुत, चिल्लाया बहुत, किसी ने नहीं सुना। अपने थे सब मगर मेरा सुनवा कोई न था, अपने थे सब मगर मेरा सुनवा कोई न था, मौजूद तो सभी थे, मेरा दुखड़ा नहीं सुना। और इतना हुजूम था कि मेरी आवाज़ दब गई, इतना हुजूम था कि मेरी आवाज़ दब गई, और तड़पा बहुत मैं सिसका, किसी ने नहीं सुना। और गर्दाबे मौसियत में चकरा रहे थे लोग, डूबे हुए थे सर बसर, किसी ने नहीं सुना। और टक्कर है जाहिद वक्त की यजीदियों के साथ, टक्कर है जाहिद वक्त की यजीदियों के साथ, और हम करबला वालों को किसी ने नहीं सुना। दोस्ताने मोहतरम, आखिरी बात अर्ज करता हूँ कि चंद चीज़ें टिप्स के तौर पर, यहाँ अगर हाफिज साहब या कोई भी
कोई प्रोग्राम महीने बाद 15 दिन रखेंगे, मैं हाजिर होऊंगा किसी भी फीस के बगैर। पहले हमने अरूज़ा फीस के बगैर ही तकरीरें की हैं जी। तो हाफिज साहब फरमा रहे थे तहरीक अम्म पाकिस्तान कमो बेश हमने बड़े बड़े प्रोग्राम तकरीबन 26-27 वो प्रोग्राम किए हैं जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम हैं। अमन के बारे में जो हमने कॉन्फ्रेंस की थी मैरियट में 1995 में अमन के बारे में, मनशियात के बारे में, कश्मीर के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में हमने बहुत काम किया, ये अल्लाह जानता है। और एक बात आपको याद रखिए, दरवेश वो होता है जो कमरे में बैठ के बात करे और दूसरे दिन डोंड मची हुई हो, ढोल बज रहे हो कि ये यार ये बात क्यों, ये अल्लाह का। देखिए दाता अल-जुवैरी के पास कोई मीडिया नहीं था, निजामुद्दीन औलिया के पास कोई मीडिया नहीं था, हजरत बाबा फरीद के पास कोई मीडिया नहीं था, और 1000 साल पहले की बात है। और इसी तरह चलते चले, गौसे आजम के पास कोई मीडिया नहीं था, लेकिन आज उनकी बातें इस तरह हमारे तक पहुंची हैं जैसे ये कल की बात है। अगर आप उनके नक्शे कदम पे चलें तो इसी तरह हमारी बात जब हम अकीदत और मोहब्बत और अपने दिल की और नीयत से करेंगे, ये काम अल्लाह के, जैसा कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बना दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद है, तो हजरत अल्लाह ताला ने वही नाजिल किया है, मेरे प्यारे खलील आवाज़ लगाइए। अल्लाह क्या आवाज़ लगाऊं? फरमाया अल्लाह का घर तैयार है, आओ इसकी ज़ियारत के लिए। फरमाया अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ, मेरी औकात कहाँ, ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी? फरमाया इब्राहीम आवाज़ लगाना तुम्हारा काम है, पहुँचाना मेरा काम है। और फिर वो हदीस में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो जो आवाज़ लगी थी ना, वो माओ के सुल्बों में से भी सुनते हैं। वो जब यहाँ हज के मौके होते हैं, लब्बैक लब्बैक की आवाज़ बढ़ती है, तो कोई पहाड़, कोई शजर, कोई हजर, कोई पत्थर नहीं होता जो इनके साथ इनका हमजोली ना हो जाता हो, जो इनके साथ आवाज़ हो। इसलिए सच्चाई की बात करने के लिए अभी गालिबन अहमद साहब ये आप फरमा रहे थे कि बंदे थोड़े नहीं होते, बंदे नहीं थोड़े होते, जज्बे थोड़े होते हैं, जज्बे थोड़े होते हैं। वो था ये जनाबे जो सिंध में हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, पीर पगार साहब, इनका एक हुर था, रैबलो गालिबन नाम था, फ़कीर, वो कमज़ोर सा था। तो उस वक्त वो भर्तियाँ हो रही थी 65 की जंग के वक्त। तो वो गया, तो जो भर्ती कर रहा था उसने कहा भाई तू कमज़ोर सा बंदा है, तो बंदूक भी नहीं उठा सकता, तो तुझे तो हम नहीं भर्ती कर सकते। उसने कहा जनाब बंदूकें उठाने वाले बड़े होते हैं पर अंदर गैरत भी होनी चाहिए। मगरिब ने ये कह के डरा दिया कि जिंदगी बड़ी चीज़ है। ओ भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अल्लामा का फलसफा ये कहता है कि ये यहाँ से मुंतकिल होकर कहीं और जाना है, हमने ये इंतकाल होना है, ये शिफ्ट होना है, हमने हमारी ज़िंदगी यहाँ से बेहतर वहाँ होगी। यहाँ तो आजमाइश में है, यहाँ तो इम्तिहान में है, ये तो कमरा इम्तिहान है, यहाँ पेपर देकर हमने आगे कहीं जाना है और रिजल्ट वहाँ आउट होगा। लेकिन आप याद रखें कि जो पेपर देता है उसे कम से कम इतना पता होता है कि मैंने पेपर में लिखा क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। तो यहाँ आज मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ और मुझे एक बात याद आ रही है हाफिज़ साहब, एक अमेरिका के कबाइल में से वो जो रेड इंडियंस थे, अपाची कबीला एक था, अपाची कबीला। अहमद साहब आपसे मैं ज़्यादा मुझे आपकी बातें बड़ी अच्छी लगी हैं। अपाची कबीला जो है उसका जो बड़ा बूढ़ा जो सरदार था वो मर गया। जब वो मर गया तो अब ढूंढ पड़ी कि किसी नए सरदार को कबीले का सरदार बनाया गया। तो एक शख्स था जो वहाँ बाहर से पढ़कर उनके ख़ानदान का आया था। उन्होंने कहा यार ये यंग भी है, नौजवान भी है, पढ़ा लिखा भी है, इसको सरदार बना देते। अब उसका तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन वो ज़ोर ज़बरदस्ती सरदार बन गया। जब वो सरदार बन गया, जैसा कि हमारे यहाँ होता है,
तो अब मौसम आया बर्फबारी और सर्दी का, तो उनका एक उसूल था कि वो अपने सरदार के पास आते थे और वो कहते थे कि जनाब ये जो मौसम है आप हमें देख के बताएं, इस दफ़ा ज़्यादा सख्त होगा या नरम होगा, बर्फबारी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो वो जो उनका सरदार था वो बता देता था कि इस दफ़ा बालन लकड़ियाँ ज़्यादा कटी हो, ज़्यादा। तो अब इसको तो पता ही नहीं था, इसने कहा नहीं जी इस दफ़ा ज़्यादा होगी, करो कटी। इसने एक ना बड़ मारी, जान छुड़ाई। उन्होंने धड़ाधड़ फिर उनके पास आए, उन्होंने फिर पूछा कि जी क्या करें। उन्होंने कहा अभी और इंतजाम करो बालन का, क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ेगा। तीसरी दफ़ा जब आए उसने कहा जरा ठहरो, मैं आपको कल बताऊंगा। उसने महकमा मौसमियात वालों से रब्ता किया चुपके से, बिल्कुल मैंने दसो यार आइंदा सर्दी का मसला की है, सर्दी बढ़ेगी घटेगी। फरमाया 2 मिनट ठहरे जी हम बताते हैं आपको। उन्होंने कहा जी घंटा 2 घंटे ठहरा के, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा बहुत पड़ेगी सर। उन्होंने कहा आपका सोर्स क्या है? फरमाया अपाची कबीला। उन्होंने कहा अपाची कबीला क्यों भाई? उन्होंने कहा इसलिए कि जब वो बालन ज़्यादा इकट्ठा करते हैं हम समझ जाते हैं कि बर्फ ज़्यादा पड़ेगी। हमारा सोर्स ये है।